فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی، اور ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 17 پہ پہنچ گئے ہیں۔ 5واں باب ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر 210 پر ہم پڑھنے کا آغاز، باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ جس میں ہم پچھلی نشست میں بہت ساری چیزیں پڑھ رہے تھے، کہ جس میں لکھا تھا کہ عقد و ازدواج کے معاملے میں غلط رسوم و قیود کا تذکرہ۔ پڑھتے پڑھتے ہم پہنچے ہیں یہاں پر اگلی جو ہیڈنگ ہے کہ غیر مشروط تعدد ازواج۔ آئیے پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 210، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے مرد کو مخصوص حکم مصالح اور مختلف علل و اسباب کے تحت بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، مگر اس کو عدل و انصاف کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے وضاحت کر دی ہے کہ اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نیم مذہبی کم تعلیم یافتہ طبقوں اور بالخصوص بعض زمینداروں اور ہوس پرست امیروں نے اس شرط کو نظر انداز کر کے تعدد ازواج کو محبوب مشغلہ بنا لیا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ کو حریم دل میں جگہ دے کر دنیا و مافیہ کی خوشیاں اور نعمتیں اس کی گود میں ڈال دی جاتی ہیں، اور دوسری بیویوں کے حقوق پائمال کر کے ان کو صرف اپنی بدقسمتی پہ رونے دھونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ان کو طلاق دے کر فارغ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ضروری نہیں جانتے۔ اور چونکہ یہ لوگ معاشرے میں بااثر ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس طبقے میں کوئی برائی پائی جائے تو اس کے نتائج اور اثرات دور رس ہوتے ہیں۔ اس بلا وجہ اور بلا عدل تعدد ازواج نے عام عورتوں کو اسلام سے اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اگر نفاذ اسلام کی بات کی جائے تو وہ اس سے بدکتی ہیں، حالانکہ اس سلسلے میں جو کچھ قصور ہے وہ مسلمان کہلانے والے مردوں کا ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حرم رکھنا۔ لکھا ہے تعدد ازواج کی مشروط اجازت کو مردوں کے اپنا غیر مشروط حق سمجھ لینے کے نتیجے میں معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں حرم رکھنے کا رواج بھی ہے۔ عمرا کئی شادیاں کرنا اپنی دولت و امارت کی علامت سمجھتے ہی تھے، مگر اب تو نوبت بئیں جا رسید کہ عرب ممالک کے بعض حکمران اور ہمارے پاکستان کے صوبہ سندھ کے بعض وڈیرے صرف 4 شادیوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ روپیہ دے کر بعض قبیلوں سے عورتیں خرید لیتے ہیں اور ان کو حرم میں داخل کر لیتے ہیں، اور بیویوں کی طرح ان سے تمتع، تیمیم تے اور عین اور تے کے اوپر تشدید ہے، حاصل کرنا اپنا نہ صرف حق سمجھتے ہیں بلکہ اپنی شان عمارت کے اظہار کے لیے حرم رکھنا ضروری خیال کرتے ہیں، جو کہ کھلم کھلا شریعت سے بغاوت ہے اور اعلانیہ زناکاری ہے، مگر اسے دولت کی کرشمہ سازی سمجھیے کہ جس نے اس بدترین برائی کو جواز کی سند دے رکھی ہے، اور اہل علم کا فرض ہے کہ وہ قلم و زبان سے اور اہل قوت و طاقت
تیر و سنا سے اس رسم بد کے خاتمے کے لیے میدان میں نکل آئیں اور اس وقت تک آرام و اطمینان کا سانس نہ لیں کہ جب تک اس خلاف شریعت رسم بد کو بیخ و بن بے یہ خے بیخ و بن سے اکھیڑ نہ دیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم پیج 212 پہ آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے بچپن کی منگنی۔ لکھا ہے یہ درست ہے کہ شریعت مقدسہ نے ولی شرعی یعنی باپ دادا، بریکٹ میں لکھا ہے باپ دادا کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ان کے بچپن کی حالت میں منگنی بلکہ ان کا نکاح بھی کر سکتا ہے، مگر عام لوگوں نے زندگی کے عام معمولات کی طرح اس سلسلے میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض لوگ تو آئلی قوانین کے تحت نابالغی کی منگنی اور نکاح کو جائز ہی نہیں جانتے، اور بعض اس کے جواز میں اس قدر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی عزت و وقار کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے توڑنے کو گناہ کبیرہ جانتے ہیں۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ منگنی کرتے وقت بالعموم لڑکی لڑکے کی عمر کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ مثلا لڑکی بالکل چھوٹی ہے اور لڑکا بڑا، یا لڑکی بڑی ہے اور لڑکا بالکل چھوٹا، پھر بعد میں اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ عیاں راچ بیان کے مصداق ہیں۔ اب بعض علاقوں میں اس منگنی کی یہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے مر بھی جائے تو لڑکی کی بہن یا لڑکے کے بھائی سے منگنی کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ ان مل بے جوڑ ہو، کیونکہ اگر ان کی منگیتر کسی اور گھر میں بیاہ دی جائے تو اس میں وہ اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں۔ اور سندھ کے بعض علاقوں میں تو یہ جاہلانہ رسم جاری ہے کہ اگر منگنی کے دوران لڑکے کا انتقال ہو جائے تو اس کی منگیتر بن بیاہی بیوہ بن جاتی ہے اور پھر وہ عمر بھر عقد ثانی کرنے کی روادار بھی نہیں رہتی۔ اس سے بڑھ کر لڑکی پر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ بچپن کی منگنی میں ہوتا یہ ہے کہ کہیں عمر کا اختلاف، کہیں طبیعت کا اختلاف، کہیں تعلیم کا اختلاف، بریکٹ میں لکھا ہے لڑکا ایم اے اور لڑکی کوری جاہل، یا اس کے برعکس لڑکی بی اے اور لڑکا علم کے الف بے جیم دال سے نابلد۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 213 پر۔ لہٰذا ان حالات میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ناکام ہی ہوتی ہیں، اور پھر اس سے صرف دو شخصوں کی زندگیاں نہیں متاثر ہوتی بلکہ دو خاندانوں کے تعلقات پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے انسب یہ ہے کہ اولیاء یہ شرعی حق استعمال نہ کریں اور بچپن میں اولاد کی منگنی کرنے سے گریز کریں، بلکہ ان کے سن بلوغت میں قدم رکھنے کے بعد تمام حالات و کوائف کا مکمل جائزہ لینے اور سے اولاد کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ان کے عقد و ازدواج کا فیصلہ کریں۔ اور اگر بالفرض بچپن میں منگنی کر بھی دیں اور بعد میں مذکورہ بالا وجوہ میں سے کسی بھی وجہ سے حالات ناخوشگوار ہو جائیں تو بلا جھجک اس منگنی کو توڑ دیں اور اس طرح اولاد کی زندگی میں زہر نہ گھولیں، بلکہ ان کی زندگیوں کو تلخیوں اور ناکامیوں سے نکال کر ان پر اور خود اپنے اوپر رحم کریں۔ اب اگلی ہیڈنگ کہ اس منگنی سے متعلقہ بعض غلط رسمیں، آئیے جانتے ہیں۔ پھر اس منگنی پر خاصا اسراف کیا جاتا ہے، طرفین سے دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور گراں قیمت تحفوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، اور بعض ترقی یافتہ گھرانوں میں تو یہ رسم بھی ہے کہ منگنی کے بعد نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں آزادانہ طور پر ملنے لگتے ہیں، جس سے کئی دینی اور معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایسا کرنا ہو تو کم از کم منگنی کے ساتھ نکاح بھی پڑھ لیں تاکہ شرعاً ان کا میل ملاپ اور باہمی اختلاط تو جائز ہو جائے۔ اور اس کے بعد بریکٹ پہ لکھا ہے وما علینا الا البلاغ۔ اور اب اگلا پیراگراف ہے، اس میں لکھا ہے کہ نمبر 19 یہ ہے کہ مانجا بٹھانا، نمبر 20 گالا کی رسم، نمبر 21 واوڑے وڑ اور سنبھال، اور نمبر 22 ویل، 23 مائیاں بٹھانا یعنی کہ ہبا سے بیجا میں رکھنا، نمبر 24 چول چے واو لام، اور یا یہ اس پہ زبر ہے تو چول ہو جائے گا، نہیں تو پیش ہے تو چول۔ پھر نمبر 25 ہے میل، 26 کھارا، 27 نیو ندرا، نون یہ واو نون دال ری الف، 28 ہے سروارنا، 29 ہے واگ پھڑائی، واو الف گاف واگ پھڑائی، اور 30 ہے بدیا و راسوئی، بدیا و راسوئی،
31 नानक वानी, 32 दुल्हन की रोनुमाई मुँह दिखाई, 33 आरसी मुसफ, 34 दूल्हा का सलामी लेना और नाम महरमों से बेपर्दगी और बेहयाई की बातें करना, 35 नौशे को घर बुलाना और चौकी पर चढ़ा करके ध्यानियों का हक लेना, 36 बारात का एहतमाम, 37 बारात की रवानगी से पहले दूल्हा का किसी मशहूर कब्र या किसी मुतबर्रक जगह पर हाजिरी देना और चढ़ावा चढ़ाना, 38 मकलावा, 39 बिन बुलाए बारात और खाने में शामिल होना, 40 दुल्हन की रुखसती के वक्त दुल्हन को पालकी या डोली में बिठाकर बड़े एहतमाम से भाई बाप को बुलाकर हाथ फेरना और इस मौके पर औरतों का रोना, 41 ससुराल पहुंचकर दुल्हन का पल्लू पकड़ना और हस्बे ख्वाहिश मुतालबा पूरा करना, 42 दूल्हा वालों से कमियों का हक लेना, 43 दूल्हा वालों से बरादरी का खाना लेना, 44 ससुराल पहुंचने पर बहू की गोद में बच्चा बिठाना वगैरह वगैरह। सामीन, ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इसमें से बहुत सी चीज़ों की अदायगी गलत होगी क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम अल्फाज सुने हैं, तो इसलिए माजरत। आगे चलते हैं। ये सब गैर इस्लामी रस्में हैं जिनकी अदायगी पर न सिर्फ ये कि वक्त ज़ाया होता है बल्कि दौलत का भी ज़िया होता है। इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो इन फजूल रस्मों से छुटकारा हासिल करना चाहिए ताकि हमारी शादियाँ शरअ शरीफ के ऐन मुताबिक अंजाम पा सकें और हर किस्म के गलत रस्म व रिवाज से मुनज़्ज़ा व मुबर्रा हो जाएं। क्यों? और यहाँ पर फिर एक शेर लिखा है कि हम मुवहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गई। और फिर अगला नंबर अब आ गया है, अगली हेडिंग कि मुतहर्रक फिल्में बनाना। लिखा है इसराफ बल्कि तब्जीर, तेबे जाल ये रे। तब्जीर की एक शक्ल मुतहर्रक फिल्में यानी कि मूवी और फोटो हैं जो कि शादी का जुज समझे जाते हैं और फिर एल्बम तैयार करके दोनों घर एक दूसरे को पेश करते हैं। इस रस्म बद में कतई नज़र फ़ोटोग्राफी के जवाज़ व अदम जवाज़ के सबसे बड़ी कबाहत यह है कि इसमें दुल्हन और उसके ख़ानदान की दूसरी ख़वातीन और सहेलियों के, इसी तरह दूल्हा और उसके रिश्तेदार ख़वातीन और मर्दों के फ़ोटो भी लिए जाते हैं जिनको सब महरम और नामहरम देखते हैं। और फिर ये फ़ोटोग्राफ़र भी बिलमूम मर्द होते हैं जो औरतों के मजमे में घुसे हुए होते हैं कि जो न सिर्फ बाइसे नंगो आर बात है बल्कि खुली हुई बेगैरती है जिससे इज्तनाब लाजिम है। अगला पॉइंट है हेडिंग के आराइश जमाल में असराफ, कि इस्लाम में जो कि दीन फितरत है ज़ेब व ज़ीनत और आराइश हराम नहीं है बल्कि बाज़ मकामात पर मुस्तहसन है, मगर एक तो महल ब महल का लिहाज ज़रूरी है, दूसरे हर चीज़ की तरह यहाँ भी एतदाल ज़रूरी है। मगर असर जदीद की तहजीब नौ ने इसको नई नई शक्लों में पेश करके नस्ल नौ को तबाह कर दिया है। और फिर सितम यह है कि इस सामान आराइश में वो चीज़ें भी शामिल हैं कि जो इबादत खुदा बिलखुसूस तहारत और नमाज में खलल अंदाज हैं, जैसे नाखून में पॉलिश लगाना कि उसकी मौजूदगी में ना वज़ू दुरुस्त है और ना गुस्ल, क्योंकि वो जिर्मदार है। जीम रे मीम जे के साथ जेर है, जिर्मदार है, ब्रैकेट पे लिखा है कि जो पानी को जिस्म तक नहीं पहुंचने देती, ब्रैकेट क्लोज। और जाहिर है कि अगर वज़ू और गुस्ल गलत हो जाए तो इससे नमाज रुखसत हो जाती है। फिर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अज्जाए तरकीबी में अल्कोहल जैसी अशिया शामिल हैं कि जो मशहूर नशावर होने की वजह से नजिस भी हैं, बिना बर मशहूर नशावर होने की वजह से नजिस भी हैं और हराम भी हैं। और यही हाल होंठ पॉलिश वगैरह का है। इसका दूसरा गलत पहलू यह है कि शरई नुक्ते नज़र से औरत अपनी जीनत को सिर्फ शौहर या अपने महारिम पर जाहिर कर सकती है, मगर तहजीब जदीद ने ये इस्लामी अख्तार इस तरह बदल दिए हैं कि अब तो औरतें बनाव सिंगार करती हैं नामहरमों को दिखाने के लिए, जो कतन खिलाफ शरीयत है। फिर शादी ब्याह में सिर्फ यही नहीं कि इससे दूल्हा के लिबास और सेहरा बंदाई और दुल्हन की आराइश पर बेदरेग दौलत लुटाई जाती है और सिर्फ दो ख़ानदान मुतासिर होते हैं, बल्कि वो तमाम औरतें और लड़कियां जो इस तकरीब में शामिल होती हैं वो भी अपनी आराइश, नए लिबास की तैयारी, बालों के बनवाने कटवाने पर पानी की तरह रुपया बहाती हैं और अपने वालिदैन या शौहरों की माली हालत
کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ اب تو مغربی تہذیب کی تقلید وبا کی طرح اس طرح پھیل رہی ہے کہ کنواری لڑکیاں بھی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر شادی شدہ عورتوں کی طرح آرائش جمال کی چیزیں استعمال کر رہی ہیں۔ الغرض جدید تہذیب نے مشرقی اور اسلامی قدروں کو بالکل پائمال کر دیا ہے، لہٰذا اس رجحان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے تاکہ معاشرے کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔ نیز یہ رنگ برنگے قیمتی دعوت نامے بھی اسی اصراف کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ یہ کام سادہ دعوت ناموں سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے واللہ الموفق۔ آئیے پیج 217 پر آ گئے ہیں۔ یہاں بڑی بڑی ہیڈنگ موٹی موٹی لکھی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بعض مستحسن امور کا تذکرہ، جس میں سب سے پہلا ہے ہیڈنگ کے نوشا کا لباس فاخرہ پہننا۔ تفصیلات ہیں کہ متعدد اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام نے شادیوں کے موقع پر لال، نیلے اور پیلے الغرض رنگ برنگے لباس زیب تن کیے ہیں، اور لوگوں کے تعجب کرنے یا سوال کرنے پر فرمایا ہے کہ ہم نے تازہ شادی کی ہے۔ حوالہ دیا ہے وسائل الشیعہ، بہار الانوار وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوشی کے اس موقع پر دولہا کے لیے لباس فاخرہ پہننا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن بھی ہے۔ بعض آثار میں مرد کو اپنی بیوی کے لیے اسی طرح زینت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح بیوی کو شوہر کے لیے زینت کرنے کا حکم ہے، بشرطے کہ وہ زینت ایسی نہ ہو جو مرد کے لیے حرام ہے، جیسے ریشم کے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی وغیرہ۔ پہلا نمبر ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دوسری ہیڈنگ آئی کہ دلہن کو بنانا سنوارنا۔ لکھا ہے یہ بات بھی شرعاً درست ہے کہ دلہن کو بنایا سنوارا جائے، اس سے عطریات لگائے جائیں اور قیمتی لباس پہنایا جائے، الغرض اسے ہر قسم کی زیب و زینت سے آراستہ کیا جائے۔ چنانچہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی خانہ آبادی کے مقدس موقع پر ایسا ہی کیا گیا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے عاشر، بہار وغیرہ۔ پیج 218 پہ آ گئے ہیں۔ تیسرا نمبر یہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ اپنی قوم و قبیلے کی اور دیگر عورتوں کا دلہن کے پاس جمع ہونا، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات میں لکھا ہے کہ رخصتی سے پہلے اور رخصتی کے وقت عورتوں کا دلہن کے پاس جمع ہو کر خوشی کا اظہار کرنا، یہاں پہ رجز پڑھنا اور خدائے عز و جل کی کبریائی بیان کرنا اور اس کی حمد و ثنا کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ایسا کوئی کلام نہ کریں کہ جس سے خدا ناراض ہو، جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے وقت دختران عبد المطلب اور زنان مہاجرین و انصار کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ حوالہ ہے وسائل وغیرہ۔ آگے لکھا ہے اگلا چوتھا پوائنٹ کہ حجلہ عروسی کو آراستہ کرنا۔ لکھا ہے اس بات کا جواز بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان کے حکم کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عروسی کے وقت ایسا کیا گیا تھا۔ حوالہ ہے عاشر اور بہار وغیرہ۔ پانچواں پوائنٹ ہے، ہیڈنگ ہے کہ دولہا دلہن کو مہندی لگانا۔ تفصیلات ہیں کہ گو اس موقع پر اس کا کوئی خصوصی حکم تو نہیں ہے، مگر عام حالات میں ائمہ اطہار کا مہندی لگانا ثابت ہے اور احادیث میں اس کے فضائل و فوائد بھی مذکور ہیں، لہٰذا اگر شادی کے موقع پر بھی مہندی لگائی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی زینت ہے جو اس تقریب سعید کے موقع پر شرعاً مرغوب، میمرے خیوا و بے مرغوب ہے، مگر آج کل بظاہر اس بزم رسم کو اس قدر غلط رنگ میں رنگ دیا گیا ہے کہ وہ اسراف کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور اس تقریب کی ادائیگی پر مالدار طبقہ اس قدر دولت برباد کرتا ہے کہ جس سے ایک غریب بلکہ متوسط گھرانے کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ رسم اب ان رسوم میں داخل ہو گئی ہے کہ جن کا قلقمہ کرنا عین منشائے اسلام ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ جہاں پر اس حوالے سے لکھا ہے کہ دلہن پر نثار کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات پڑھتے ہیں کہ کھجور یا بادام وغیرہ یا روپیہ پیسہ جو دلہن پر نثار کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے جواز و عدم جواز کے متعلق فقہا میں فی الجملہ اختلاف ہے، مگر بعض آثار سے اس کا جواز مترشح ہوتا ہے، میم تیرے شین ہے ہوتا ہے۔ اس ورڈ کو مترشح کو میں نے کیونکہ فرسٹ ٹائم سنا ہے تو کیسے ادائیگی ہونی ہے
یہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے اسے مترشح پڑھا ہے۔ حوالہ دیا گیا ہے یہاں پہ عاشر بہار الانوار، ہم پیج 219 پہ آ گئے۔ لکھا ہے بہرحال اس موقع پر بطور صدقہ و خیرات غربا و مساکین کو حسب توفیق کچھ دینا پسندیدہ فعل ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اگلا پوائنٹ نمبر 7 کہ ہیڈنگ ہے مردوں عورتوں کے لیے دعوت ولیمہ کرنا۔ ہیڈنگ اس میں تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں کہ یہ چیز نہ صرف جائز ہے بلکہ 5 مقامات پر دعوت ولیمہ مستحب ہے۔ ان میں سے ایک مقام شادی بیاہ ہے اور یہ دعوت ولیمہ ایک دن سنت، دوسرے دن مکرمت میم کافر میم تے اور اس کے بعد ریاکاری ہے۔ حوالہ یہاں پہ ہے خصال شیخ صدوق رحم اللہ۔ اور اب آئیے نمبر 8 ہیڈنگ مبارکباد دینا۔ تفصیلات کے اس تقریب سعید کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا اور زوجین کے لیے خیر و برکت میں اضافہ و زیاد کی دعا کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ۔ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو ایسے مواقع ہمیشہ نصیب کرے اور مبارک و مسعود فرمائے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ وضاحت ہے، ہیڈنگ ہے وضاحت کہ باقی رہیں عقد و ازدواج کی باقی تفصیلات کہ کس قسم کی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے اور کس سے نہیں، تو صغیر و کبیر کے عقد کے احکام کیا ہیں، صیغہ ہائے عقد کی تفصیل کیا ہے، حقوق الزوجین کیا ہیں، زحاف و مباشرت سے کے احکام اور پھر اس کے آداب کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے اس قسم کے سنن و آداب والی مخصوص کتابوں جیسے علامہ مجلسی کی جامع المتقین یا فاضل مامقانی کی سراج الشبہہ وغیرہ اور یا اس راقم کی کتاب قوانین و شریعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس مختصر کتاب اصلاح رسوم میں ان تفصیلات کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی کتاب کا موضوع ان تفصیلات کے بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کما لا یخفا، اور بس یہاں پہ یہی لکھا ہے۔ اس کے بعد فارسی میں لکھا ہے من آنچے، اب آدھا ہے کہ است یا تو میں گویم کیونکہ مٹا ہوا ہے کچھ، تو خواہ از سخنم پتد بگیرو خواہ ملال۔ چلیے آگے چلتے ہیں، بہت غلط فارسی پڑھنی آتی نہیں ہے فارسی، اس کا اقرار ہے۔ پیج 221 پہ ہم پہنچ گئے ہیں چھٹا باب۔ چھٹے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چھٹے باب کا عنوان ہے ان غلط رسموں کا بیان جو ولادت اولاد سے متعلق ہیں۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شادی خانہ آبادی کے بعد ہر جوڑے اور اس کے لواحقین کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ خداوند عالم انہیں دولت اولاد سے بالخصوص اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے۔ یہ وہ جائز اور فطری خواہش ہے کہ انبیاء، مرسلین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی اس سے مستثنی نظر نہیں آتے، بلکہ وہ بھی اپنے حقیقی مالک و خالق کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حصول اولاد کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ربی لا تذرنی فردوں وآتا خیر الوارثین، اور حقیقت الامر بھی یہی ہے کہ اولاد بالخصوص اگر صالح ہو تو منعم حقیقی میم نون عین میم منعم حقیقی کی بڑی نعمت ہے۔ زندگانی دنیا کی زینت اور اس کی چمک دمک، گھر کا سکون اور اس کی رونق اولاد کے وجود سے وابستہ ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ جس گھر میں اولاد نہیں ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی چراغ نہیں ہے۔ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو یہ دولت نصیب فرمائے، مگر اتنی بڑی دولت کے عطیے پر بجائے اس کے کہ واہب العطایا کا شکریہ ادا کیا جائے تاکہ وہ اس عطا و بخشش میں مزید اضافہ فرمائے جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر الٹا کفران نعمت کر کے خالق کو ناراض
اور اس کے ازلی دشمن یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ اس تقریب سعید میں گوناگون قسم کی ایسی غلط رسمیں انجام دی جاتی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قبل اس کے کہ ان غلط رسوم کا تذکرہ کر کے ان سے اجتناب کرنے کی تلقین کی جائے، انسب ہے یہ ہے کہ حسب سابق یہاں بھی پہلے ان مستجمی امور کا تذکرہ کر دیا جائے جو نعمت اولاد ملنے پر بجا لانے چاہیے، اور وہ یہ ہیں۔ ہیڈنگ ہے ولادت اولاد کے بعد امور مسنونہ کا بیان۔ نمبر الف لکھا ہے ولادت کے بعد مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ ایک نومولود بچے کے تحت شعور میں عقائد حق راسخ ہو جائیں، اور دوسرے وہ اس برکت سے شر شیطان سے محفوظ رہے۔ نمبر ایک تو یہ تھا نا الف، اور دوسرا بے سمجھ لیجیے یا دو، کہ نہر فرات کے اس پانی سے کہ جس میں خاک شفا کی آمیزش ہو مولود کا تالو ابھارا جائے، اور اگر آب فرات نہ ملے تو پھر آب باراں سے یا کسی بھی ایسے خالص پانی سے جس میں کھجور یا شہد کی آمیزش ہو ابھارا جائے، کہ اس عمل کی برکت سے بچہ محب اہل بیت علیہ السلام ہوگا۔ اس عمل کو گھٹی دینا کہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے مولود کو غسل ولادت دیا جائے تاکہ اسے نظافت نون زوی الف فیتے نظافت و نزاہت حاصل ہو۔ نمبر 4 ولادت کے بعد کوئی عمدہ سا نام تجویز کیا جائے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق افضل الاسماء وہ ہیں کہ جن سے خالق کی معبودیت اور اپنی بندگی ظاہر ہوتی ہے، جیسے عبداللہ، عبد الخالق، عبد الرزاق و عبد الکریم وغیرہ، اور اصدق الاسماء یہ ہیں کہ جو انبیاء و ائمہ کے نام پر ہوں۔ اور پھر اب لکھا ہے ایزاح الف یہ زواد الف ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مخفی نہ رہے کہ سنت یہ ہے کہ ہنوز بچہ شکم مادر میں ہو تو اس کا کوئی مشترکہ سا نام رکھ دیا جائے جو لڑکی اور لڑکے دونوں پر چسپاں ہو سکے اور کسی لاحقے سے مخصوص ہو جائے، جیسے کہ شمیم، نسیم، قریب، منور، مصور اور حشمت و شفقت و فرحت وغیرہ تھا کہ اگر بچہ ساقط بھی ہو جائے تو بے نام نہ ہو۔ ہاں البتہ ولادت کے 7ویں دن یہ نام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5واں پوائنٹ ہے کہ مولود کی ولادت پر ہدیہ مبارکباد پیش کیا جائے جس میں واہب کے شکریہ کے ساتھ موہوب کی بابرکت ہونے کی دعا کی جائے۔ اور اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ 7ویں دن کے مستحبات۔ پہلا ہے باضابطہ طور پر سابقہ طریقہ کار کے مطابق نام رکھا جائے۔ 2 مولود کا سر منڈوایا جائے اور حسب توفیق بالوں کو سونا یا چاندی سے تول کر وہ سونا یا چاندی بطور صدقہ غربا کو دیا جائے۔ نمبر 3 عقیقہ کیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ عقیقے کے جانور میں قربانی والے جانور کے شرائط کو مد نظر رکھا جائے، اور بعض اخبار کے مطابق بہتر یہ ہے کہ نر کے لیے نر اور مادہ کے لیے مادہ جانور ذبح کیا جائے، اور گوشت تقسیم کرنے کے بجائے افضل یہ ہے کہ گوشت پکا کر اور کم از کم 10 اہل ایمان کو کھلایا جائے، البتہ جس قدر زیادہ ہوں زیادہ بہتر ہے۔ پیج 224 پہ ہم آ گئے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ختنہ کیا جائے۔ لکھا ہے کہ اور اگر کسی وجہ سے اس دن اس کا اہتمام نہ کیا جا سکے تو بلوغت تک شرعی ولی پر ختنے کا انتظام کرنا مستحب ہے، اور بلوغت کے بعد خود مکلف پر واجب ہے۔ ختنہ کے موقع پر بھی پھر ضیافت کا اہتمام کرنا سنت ہے جو کہ ایک دن ہے، اور سنت 2 دن مکرمت اور تیسرے دن ریاء سمعہ ہے، میم کاف رے میم تے، اور تیسرے دن ریاء سمعہ سین میم عین ہے۔ اور 5واں پوائنٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ ولیمہ 5 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 شادی کے وقت، 2 ولادت عقیقے کے وقت، 3 ختنہ کے وقت، 4 نیا مکان بنانے یا خریدتے وقت، 5 سفر حج سے واپسی کے وقت۔ حوالہ ہے خصائل صدوق و وسائل شیعہ وغیرہ۔
بریکٹ کلوز. لہٰذا بطور شکرانہ و نعمت ایزدی اس مقام پر دعوت کا اہتمام کر کے ایمانی برادری کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا چاہیے اور ہر دعوت میں غرباء و مساکین کو مقدم سمجھنا چاہیے تاکہ جن کے گھر جن کو گوشت میسر نہیں ہوتا اس بہانے ان کو گوشت کھانے کا موقع مل جائے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کی ضیافتوں کے اہتمام سے جہاں اہل ایمان کے درمیان مہر و محبت کے رشتے کو بڑھانا مطلوب ہونا ہے، وہاں سب سے زیادہ غرباء و مساکین کی شکم پوری کرنا مقصود ہوتی ہے. جیسا کہ ان موضوعات پر نگاہ رکھنے والے بالغ النظر حضرات پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے. نیز دعوت ولیمہ میں اپنی استطاعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر استطاعت نہ ہو تو قرضہ لے کر ولیمہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ اگر استطاعت موجود بھی ہو تو بھی اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اسراف کی حد میں داخل ہو جائے. جیسا کہ عام طور پر بارات کے کھانے اور دعوت ولیمہ میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے تیار کرنے میں حد سے زیادہ بے جار روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. کئی احمق تو اس قسم کے مواقع پر صرف نام و نمود اور جھوٹے وقار کی خاطر اس قدر قرض کے زیر بار ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر اس بوجھ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. حالانکہ عقل مندی یہ ہے کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لی جائے. اگلا پوائنٹ ہے ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ اپنا پلائے. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے. اور نئی تہذیب میں مصنوعی دودھ پلانا ایک فیشن بن گیا ہے جسے اگر پاک اور حلال بھی تسلیم کر لیا جائے، جبکہ مغربی ممالک سے درآمد کیا جانے والا دودھ بہرحال مشکوک ہی ہوتا ہے. تاہم پرورش کی سب سے اہم بات بچے کی غذا ہے جو قدرت کی طرف سے ماں کے دودھ کی شکل میں اس بچے کو فراہم کی گئی ہے. یہ کہہ کر بچے کو اس سے محروم رکھنا کہ دودھ پلانے سے جسم کی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے کفران نعمت ہے. اولاً تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سانحاً پڑے بھی تو ہزار خوبصورتی بچے پر قربان کی جا سکتی ہے. دودھ کا اثر نہ صرف یہ کہ بچے کی صحت پر پڑتا ہے بلکہ اس کے اخلاق و اطوار اور سیرت و کردار پر بھی پڑتا ہے. اسی لیے شرع مقدس شرع مقدس میں دودھ پلانے والی عورت کے اخلاق و کردار پر بڑا زور دیا گیا ہے. اور پھر دودھ پلانے میں وقت کی پابندی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. بہتر ہے کہ ماں با طہارت ہو کر دودھ پلائے. بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت علامہ مجلسی کی والدہ صاحبہ نے انہیں کبھی طہارت کے بغیر دودھ نہیں پلایا تھا. حوالہ ہے قصص العلماء. اس پاکیزہ تربیت کا اثر تھا کہ آسمان علم و فضل کا وہ آفتاب عالمتاب بن کر چمکا کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے پورا کرۂ ارض مستنیر و مستفیض ہو رہا ہے. سچ ہے کہ ماں کی گود تربیت کا پہلا گہوارہ ہوتی ہے. آئیے ہم کتاب کے صفحہ 226 پر پہنچ گئے ہیں. ہیڈنگ ہے بچوں کی نگہداشت خود کرنی چاہیے. تفصیلات ہیں کھاتے پیتے گھرانے بچوں کی پرورش نوکروں یا نوکرانیوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو کہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے. بالعموم ان لوگوں کے خصائل و شمائل اچھے نہیں ہوتے تو اگر ان بچوں کی تربیت ان کے سپرد کر دی گئی تو ان کی غلط عادتیں ان میں سرایت کرائیں گی اور پھر ان بچوں سے اعلیٰ اخلاق و اطوار کی توقع نہیں کی جا سکے گی. اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت و پرورش خود کریں اور تندہی سے ان کی نگہداشت کریں تاکہ بچے بڑے ہو کر اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک بن سکیں. سامعین اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 226 اور انشاءاللہ اسی صفحے پہ آدھا ہم نے پڑھ لیا ہے. اسی صفحے پہ ہم اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے اگلی نشست کا، جہاں پر ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ بے جا لاڈ پیار اور خطرناک کھیل سے اجتناب. ان سب کو ہم اگلی نشست میں جانیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.